کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ ارے وہ اللہ شریف کے پاس چھوڑا تھا تو اس وقت اللہ کہ اللہ اپنے بچے کو میرے گھر پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس لیے جوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہمارے بچے کی نسل سے پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا کے اندر جو نسل تیار ہو، جو نسل پیدا ہو، پوری دنیا کے اندر آپ کے کلمے کو لے کر کے پڑھنے والی ہو۔ کو ایک پرتبت پکارا تھا اللہ رب العزت نے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم، تم نے ہم سے اس وقت جب بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے بیت اللہ شریف پر اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اس وقت تم نے ہم سے دعا مانگی تھی، اور اس دعا کے اندر اولاد مانگی تھی۔ یہ اولاد جو اس وقت تمہارے ساتھ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہے، ننھے کھائے ہوئے حضرت ابراہیم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یہاں کی اللہ کی نعمتیں اور انعامات ان کو ساری دنیا میں لے کر کے پھرنے کے لیے کبھی حجر اسود پر ہے، کبھی اللہ کے دیگر انعامات کی طرف ہے، ان طرف چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے حکم دیا گیا تھا کہ یہ ساری علامتیں اور نشانیاں لے کر کے پوری دنیا میں جاؤ، اور پوری دنیا میں جا کر کے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے اپنی امت کو تیار کرو۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پکارا کہ ابراہیم، تم نے دعا مانگی تھی، اور اس دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے کہ اس دعا کو لے کر کے تم بیت اللہ شریف کے اندر کر رہے ہو۔ تو یہ دعا مانگی تھی، میں اس دعا کو مانگا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ پوری دنیا کے اندر دین کی بات کو لے کر کے پوچھنے کے لیے ہمارے اس بچے کی نسل کے اندر ایک ایسی امت پیدا کر دیجیے جو پوری دنیا کے اندر چکر لگا رہی ہو۔ یہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے۔ اس دعا کو لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھرے اور اللہ سے مانگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ امت مانگی ہوئی ہے، اللہ ایک ایسی امت پیدا کر دیجیے ہمارے اس بچے کی نسل کے اندر کہ جو پوری دنیا کے اندر آپ کے دین کو لے کر کے پھرے۔ امت پیدا کر دیجیے، امت کا دین پیدا کر دیجیے، اور امت کے لیے بطور خاص نبی عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اللہ کے دین کو مانگا، اور دین کی خاطر قربانیاں دینے والی امت کو مانگا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا اور ترغیب دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجیے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ تم اس دنیا کے اندر کھیت کھلیان کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی اور شادابی کے لیے، اور اس سربلندی اور شادابی کے لیے بھیجنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے
اس بچے کی نسل سے جو امت پیدا کی وہ تو پیدا ہی کی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی جو دعا کہ اللہ بغیر کمائے دھمائے، حضرت مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ ترجمہ کیا کرتے تھے کہ اللہ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ اس امت کو بغیر کمائے دھمائے رزق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر کمانے کے لیے تو بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن یہ امت وہ کہ جس کو ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، بغیر کمائے دھمائے رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب پانی کی وجہ سے پیاس سے جانورم ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، اور ایڑیاں رگڑنے کے وقت میں جب برداشت سے باہر ہو گئی بات، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جاؤ قبل اس کے کہ اسماعیل ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جاؤ جہاں پر یہ پیر مار رہا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہاں پر جا کر کے اس زور سے اپنا ہاتھ مارو۔ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم کا ہاتھ جو ایک ہاتھ میں پوری دنیا کو اٹھائے کر رہے ہو، تو جبریل علیہ السلام کا ہاتھ، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور جہاں ایڑیاں لگا رہے تھے حضرت اسماعیل، ہاتھ مارا، زمین پھٹی، زمین کے نیچے سے جو پتھر تھے وہ ٹوٹے، چکنا چور ہوئے، اور اس چکنا چور ہونے کے بعد پھر وہیں سے پانی نکلا، وہیں پر سے پانی ابلا ہے، اور جب وہ پانی ابلا ہے تو حضرت حاجرہ دوڑی ہے کہ ہاں آ گئے ہم روکنے کے لیے، تیری حفاظت کے لیے۔ اللہ نے وہاں سے جو پانی ابالا اسی کا نام زمزم ہے، وہی ہے زمزم لما شرب لہ۔ یہ وہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیو گے اللہ تمہارا مقصد پورا کرے گا۔ پیاس لگے گی، پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی، بھوک لگے اس کو پیو تو تمہارا کھانا پینا اور تمہاری بھوک جو ہے یہ برابر ہو جائے، اور اس کے علاوہ اگر بیمار ہو جاؤ اس وقت پیو تو اللہ تمہاری بیماری کو شفا سے بدل دے۔ اور اس کے علاوہ اس پانی کے پینے کے بعد اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے کچھ مانگ لو تو اللہ رب العزت تمہارے اس مانگنے کے مطابق مانگنے سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے۔ یہ وہ ہے زمزم لما شرب لہ۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر زمزم کو پہنچانے کا انتظام بھی کیا، زمزم لما شرب لہ، اور مانگا تھا کہ بغیر کمائے دھمائے رزق عطا فرمائیے۔ اور ایک جگہ ہے کہ بغیر کمائے دھمائے رزق عطا فرمائیے، یعنی ایسا رزق دیجیے کہ ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے۔ پھلوں کا رزق دینے کے بارے میں کہا گیا۔ اچھا، صحرا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پانی کے قطرات یا پانی کا چشمہ صحرا میں کہیں نظر آتا ہے تو وہاں پرندے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ جگہ جہاں حضرت حاجرہ بیٹھی ہوئی ہے بیت اللہ شریف کے کنارے کونے پر، جہاں ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے، جس کے لیے کہا تھا ابراہیم ہمیں یہاں کاہے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ پانی، نہ کھانا، نہ آب و دانا، نہ آدم رات، یہاں کاہے کے لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دوبارہ پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں، تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں۔ اب حضرت حاجرہ نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کا حکم یہی ہے، ورنہ ابراہیم اتنے پتھر دل رہی تھے کہ ایک بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر کے چلے جائے۔ آپ نے پوچھا ابراہیم کا اللہ کا حکم یہی ہے،
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ حاجرہ، کوئی باپ اپنا اتنا پتھر دل نہیں ہوگا کہ اپنی اولاد کو موت کے منہ میں چھوڑ کے چلا جائے، لیکن حاجرہ اللہ کا حکم یہی ہے، اس لیے تب حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا، ابراہیم اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو پھر جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جو خدا تمہارے ساتھ رکھ کر کے ہمیں پال سکتا ہے وہ خدا تمہارے بغیر بھی ہماری پرورش کر سکتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا، ادھر حضرت جبرائیل، ابراہیم چلو، جہاں سے چل کے آئے ہو وہیں چلو، وہیں چل کر کے دین کی محنت کرو، چل کر کے اس علاقے کے اندر جہاں محنت کر رہے تھے۔ جب دیر ہوئی تو حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم کاہے کے لیے دیر کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ اتنا سمجھ لو کہ جس بچے کی پرورش کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو، اس بچے کی پرورش تم سے اچھے طریقے پر پالنا تمہارا اللہ جانتا ہے، کاہے کے لیے پریشانی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر کے وہیں آ گئے جہاں سے گئے تھے ملک شام سے، اور وہیں آ کر کے دین کی خاطر محنت میں لگ گئے۔ وہاں وہ دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں، اس پوری دنیا کا پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایریا رگڑ رہے ہیں، اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ پانی نکل رہا ہے اور پانی کے ذریعے سے انتظام ہو رہا ہے۔ ادھر سے کچھ پرندے گزرے، لوگ جدھر طرف قافلہ ان کا چل رہا تھا، تو صحرا کے اندر جہاں کہیں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے اڑنے لگتے ہیں، تو وہاں سے پرندے گزرنے لگے۔ کچھ دن کے بعد ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ پرندے یہاں کہاں سے آ گئے، اس کا مطلب یقیناً یہاں کہیں پانی ہے۔ چنانچہ ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے اس طرف جا پہنچے جہاں حضرت حاجرہ پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے، بچہ گود میں ہے اور پانی کو سنبھالے ہوئے چشمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آئے یہ لوگ قافلے والے جو عرفات کی طرف سے آ رہے تھے، جس زمین کو اللہ رب العزت نے بطور خاص حضرت جبرائیل کو حکم دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ، نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، اس سرزمین کے اوپر جاؤ اور جا کر کے وہاں پانی کا انتظام کرو، اور اس کے انتظام کی صورت یہ ہے، یہاں کی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جاؤ اور یہ علاقہ جو عرفات کے میدان کا علاقہ ہے، یہاں زمین کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کے یہاں سے اور وہاں لے کر کے جاؤ جہاں آج کل طائف ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ لے کر کے پہنچ گئے وہاں۔ جب بیت اللہ شریف کے پاس سے گزرنے لگے تو بغیر طواف کے گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا بات ہوئی، ہمارے گھر کے پاس سے گزر رہے ہو اور بغیر طواف کے جا رہے ہو؟ فوراً یاد آیا، لوٹے 7 چکر لگائے، یہی ہے طواف، 7 چکر لگا کے گزرے ہیں اس جگہ سے جب سے طواف کیا جا رہا ہے، اور اس کا نام طائف پڑ گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے طواف کرتے ہوئے گزرے، اور وہیں سے یہ قافلے والے پھلوں کے لگے ہوئے یہ جب حضرت حاجرہ کی طرف سے گزرے ہیں، آ کر کے پانی مانگا، دیکھا کہ یہاں پانی ہے، بہن ہمیں اجازت دے دو کہ تھوڑا سا پانی لے لیں، پیاسے ہیں؟ ہاں آؤ پانی پیو۔ پانی پیا، سیراب ہوئے، اپنے برتن بھرے، اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو ان کے پاس پھل تھے، یہ عرفات کے میدان پہ آ رہے تھے، پھلوں کا رزق لیے ہوئے کہ ہمارے پاس اس وقت یہ ہے،
بہن یہ قبول کر لو اور ہمیں پانی پینے کی اجازت دے. پانی بھی پیا، پانی بھرا اور پھلوں کا رزق ان کو پیش کیا. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھل دے کر کے یہ چلے ہیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بغیر کمائے دھمائے اے اللہ اپنی قدرت سے ان کو رزق عطا فرما. چنانچہ وہ رزق وہاں سے ملنا شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس دعا کے نتیجے میں یہ امت پیدا ہوئی. مانگی ہوئی یہ امت، جس کو بیان کر رہا تھا کہ مانگی ہوئی یہ امت پیدا ہوئی. اس امت کے لیے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے کہا، بچے کو نصیحت کی، بچے کی اولاد کو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو متوجہ کیا کہ یہ امت صرف اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کھائے کمائے، بلکہ اس کو تو پیدا کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنے کے واسطے اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، دعا فرمائی. اس کے بعد پھر وہیں سے یہ سلسلہ دمدم کا جو چلا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اللہ کی طرف سے قربانیاں دینے کا جو سلسلہ چلا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم کی وہ دعا کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے چلا ہے. تو ہم یاد کر رہے تھے دوستوں اور بزرگوں، یہ امت مانگی ہوئی امت ہے، اس کو مانگا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کے نتیجے میں یہ امت دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے. اب دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر قل ان کان آباؤکم وابناؤکم والی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کیا اور آ کر کے کہا کہ محنت کرو، پوری دنیا کے اندر تمہیں دین کی بات کو لے کر کے چلنا ہے اور اس بات کو لے کر کے چلنے کے لیے بیت اللہ شریف کے اوپر آ کر کے طواف کرنا ہے اور یہاں کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کا اعلان پوری دنیا کے اندر جا کر کے کرنا ہے. اللہ نے اس کے لیے کہا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. ابراہیم، ہزاروں برس پہلے تم نے ہم سے دعا مانگی تھی اور اس دعا کے اندر تم نے اپنی اولاد اور اولاد کے نتیجے میں در اولاد اور سلسلہ بسلسلہ مانگا تھا. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مانگو اللہ سے، اللہ رب العزت تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت تمہارے لیے متوجہ ہے. اللہ پاک کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت یہاں تک کہ حجر اسود کے بارے میں ہے جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر حجر اسود کا طواف کر حجر اسود کی طرف سے جب گزرے ہیں اور حجر اسود کو چوما ہے تو حجر اسود کو چومنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی یہ بچہ رو رہا ہے. بھائی یہ بچہ رو رہا ہے، چلے جائے سو لے جائے گا کر کے جاؤ. حضرت حجر اسود کے پاس سے جب نکلے، حجر اسود کے پاس سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کرتے ہوئے گزرے حضرت عمر تو فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تیرے میں نفع ہے نہ تیرے میں نقصان ہے. تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں اے عمر، یہ کیا کہا تم نے؟ اس کے بارے میں یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور جنت کو چل جائے گا. یہ بیت اللہ شریف کے بتوں میں سے کوئی بت نہیں ہے، حجر اسود ہے. یہ آیا ہے اور وہیں جائے گا. لوگوں کو نفع بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا. اس کی آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، آنکھوں سے دیکھے گا اور پہچانے گا. یہ سچا ہے اپنے عہد و پیمان میں اور یہ جھوٹا ہے اپنے عہد و پیمان میں. دوستوں، کتابوں میں جو تفصیل لکھی ہے وہ یہ ہے کہ روز اگر میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو جمع کرنے کے بعد پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بے شک اللہ آپ ہی ہیں ہمارے پروردگار. اس عہد و پیمان کو لے کر کے اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا. اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کچھ لوگ سچے ثابت ہوئے، کچھ لوگ غلط ثابت ہوئے. تو جو سچے ثابت ہوئے ان کے لیے نجات کا ذریعہ یہ جنت میں لے جائے گا. دنیا کے اندر آ کر کے جنہوں نے جھٹلایا اپنے عہد و پیمان کو تو یہ جہنم کے اندر جائیں گے. تو جہنم میں بھی بھیجے گا اور جنت میں بھی بھیجے گا. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا کا علی لہلک عمر، اگر اس وقت علی ہمارے پاس نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی یہ حجر اسود جو ہے، یہ جو کچھ حضرت علی نے کہا ہے کہ جنت میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنے گا اور جہنم میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنے گا. پھر اسی حجر اسود کو دنیا کے اندر بھیجا گیا. تفصیلات علماء سے آپ پوچھیں کہ کتنی تفصیلات ہے اس بات کی اور کیسے کیسے یہ سچ ثابت کرے گا سچ بولنے والوں کو اور جھوٹ ثابت کرے گا جھوٹ بولنے والوں کو. اس لیے حجر اسود یہ بیت اللہ شریف کے اوپر آنے والوں کے لیے سچائی کا اور جھوٹے ہونے کا دونوں کا ثبوت دے گا. جس کو حضرت علی نے کہا کہ عمر اس کے بارے میں مت کہو، بلکہ یہ تو وہ ہے جو لوگوں کے پیشانی پر مہر لگائے گا، سچا اور جھوٹا ثابت کرے گا. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ اللہ بیت اللہ شریف کے اوپر ہم جو دعا مانگ کے جا رہے ہیں تو ہمارے اس بچے کی نسل کے اندر ایک ایسی امت پیدا کر دیجیے جو پوری دنیا کے اندر دین کی محنت کرنے والی ہو. چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر آواز لگی اور ساری دنیا کے اندر حضرت جبرائیل کی آواز کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام جب آواز سنی ہے انہوں نے بیت اللہ کے اوپر جنت کی تو دوڑ کے آئے ہیں اور ان کی آواز سن کر کے ان کے پیچھے چلے ہیں اور یہ ان کو لے کر کے گئے ہیں اس جگہ جہاں پر جس جگہ کے اوپر جبل ابی قبیس، جبل کعبہ، جبل ہندی، ان جگہوں کے اوپر پہنچے اور وہاں جا کر کے دیکھا کہ ملائکہ علیہ السلام وہاں پر طواف کر رہے ہیں. تو حضرت آدم بھی لگ گئے وہیں طواف کرنے لگے اور آج بیت اللہ شریف وہیں پر ہے. ہم یاد کر رہے تھے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں پر جو دین کی بات چلائی اور حضرت آدم کی آواز پوری دنیا کے اندر چلی ہے، اس پوری آواز کے بدلے میں آج پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کے حج وغیرہ کے ارکان ہوں یا دوسرے ارکان ہوں، وہ سارے کے سارے ادا کیے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر بیت اللہ شریف کے اوپر جو حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے اور یہاں پر اللہ سے مانگا تھا، مانگ کر کے گئے تھے کہ اللہ اس جگہ کے اوپر اپنے دین کی خاطر قربانیاں دینے والی ایک امت ایسی تیار کیجیے جو پوری دنیا کے اندر دین کی محنت کرنے والی ہو.
اس دعا کو قبول فرما کر کے اللہ رب العزت نے حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے دین کی خاطر قربانیاں دینے والی امت تیار کی ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ امت مانگی ہوئی ہے۔ اس کام کے لیے براہ راست اللہ نے اس کو مانگا اور پوری دنیا کے لیے مانگا اور پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں ہم سب کو ان کے والے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کے تمام ارکان کے ساتھ ساتھ جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس دعا کی قبولیت کی شکلیں پیدا ہو جائیں، اس کے لیے ہم سارے کے سارے محنت کرنے والے بن جائیں۔ تیار ہوگا تم لوگ اس کے لیے انشاءاللہ؟ ارے سارے لوگ بولو تو صحیح۔ اللہ بےحد قبول فرمائے، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے والے یہ لوگ سارے کے سارے یہ بتاؤ کہ سب لوگ تیار ہو؟ کھڑا کے ہمیں معلوم تو ہو جائے کتنے لوگ ہیں تیار؟ کھڑا کے بتاؤ، اللہ کے نام لے کر اللہ بےحد قبول فرمائے، بےحد قبول فرمائے۔